ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ خدا مل مطال سے دعا گو ہوں بیا کہ محمد وآل محمد آج کی یہ مجلس عزا مجلس شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام منظور و مقبول فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات اس کو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں خدا بند بزرگ و برتر سب کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اس مجلس کے سپانسر امام بارگاہ بیت الحسین چیچا وطنی کے منتظمین کو، کے والنٹیئرز کو، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام مومنین کو خدا اجر جزیل عطا فرمائے۔ بیمار مومنین کو شفائے کامل و عاجل نصیب ہو، جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات متعالی ہوں، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں اضافہ ہو، جو کورونا کی وجہ سے مریض ہیں خداوند بزرگ و برتر سب کو شفا یاب فرمائے۔ دنیا کے ہر کونے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عام ہو۔ محرم کی آمد ہے، خداوند متعال آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمارے والی و سرپرست امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو خدا امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، آج کی اس مجلس عزا کہ جو بسلسلہ شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آج کی اس مجلس کے حوالے سے جو عنوان سخن ہم نے قرار دیا ہے وہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن حکیم کی یہ مشہور و معروف آیت کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک گروہ کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا فاسألوا، سوال کرو، اہل ذکر، ان سے کہ جو اہل ذکر ہیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ گویا ارشاد رب العزت ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو، جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہو، تو ان سے پوچھو جو جاننے والے ہیں۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا استفہام انکاری کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال اٹھایا، اور قرآن حکیم میں آج بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال چھلک رہا ہے، اور اس کے لیے یقیناً جواب چاہیے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، یا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ ہر صاحب عقل اور شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جاننے والا بہتر ہے نہ جاننے والے سے، جو علم رکھتا ہے وہ بزرگ و برتر ہے اس سے کہ جو علم نہیں رکھتا۔ ہر چیز میں انسان سمجھتا ہے کہ جو کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہے، کسی بھی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور جو زیادہ بہتر ہے اس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔ مثلا آپ میڈیکل کے شعبے میں دیکھ لیں،
چونکہ صحت کا معاملہ ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا علاج اچھے سے اچھا طبیب کرے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر اس کا علاج کرے۔ لہٰذا جب صحت کا معاملہ ہو تو آپ بہترین ڈاکٹر کی جو سب سے زیادہ مشہور بھی ہو، معروف بھی ہو، سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہو، اس کا تجربہ بھی سب سے زیادہ ہو۔ انسان کہتا ہے کہ میری صحت کا معاملہ ہے، لہٰذا میں اس کے پاس جاؤں گا جو سب سے زیادہ میری صحت کے بارے میں جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ مجھے بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا۔ تو اگر دنیا کے مسائل میں انسان جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہے، جو زیادہ جانتا ہے، جو دوسروں سے بہتر جانتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے معاملے میں انسان ان کی طرف رجوع نہ کرے کہ جو جانتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی گروہ کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے اور انسان کو متوجہ کیا ہے اور فرمایا کہ فَاسْأَلُوا، ان سے سوال کرو، اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل ذکر ہیں۔ اب دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، اور دونوں کے بھیجنے والا خدا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب، وہ بھی ذکر ہے، اور ایک اہل بیت کی جنہیں اہل ذکر کہا گیا۔ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کے جو ذکر ہے یہ ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا ذکر ہے، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، اور تم اس کی حفاظت کے بارے میں فکر مند نہ ہونا۔ اور یہ معجزہ ہے قرآن حکیم کا کہ 1400 سال ہو چکے ہیں، آج تک قرآن حکیم کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے کی ہے، اور وہ قرآن اسی صورت میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جو قلب مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر تو یہ کہا کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اور اس آیت میں کہ جو ہمارا عنوان کلام ہے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اہل ذکر ہیں، جو اس ذکر کو بھی جانتے ہیں جو قرآن ہے، جو قرآن حکیم میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہر رتب و یابس کو جانتے ہیں، ان سے سوال کرو، چونکہ یہ اہل ذکر ہیں، اور ان اہل ذکر کو اہل ذکر اللہ نے بنایا ہے۔ گویا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں میری طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، ایک ذکر ہے قرآن کی صورت میں، ایک اہل ذکر ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں، اور ان دونوں کے ساتھ تم نے متمسک رہنا ہے۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، متمسک رہو گے، جب تک قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تمہاری ہدایت انہی دو چیزوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، قرآن کو بھی نہیں چھوڑو گے اور اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑو گے۔ بلکہ اگر جملہ بہتر کروں اور یہ عرض کروں کہ اگر دونوں کو چھوڑ دیا، قرآن یا اہل بیت کو، یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، کچھ نے کہا کہ قرآن کافی ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے، قرآن ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، نہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن ہو یا اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے کہا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن تو علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اسی طرح قرآن حسن کے ساتھ ہے، حسن قرآن کے ساتھ ہے، سید الشہداء قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، امام زین العابدین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، اور پھر آپ آگے چلتے جائیں، ہر امام کے ساتھ قرآن ہے، چونکہ قرآن ہے ذکر اور یہ ہے اہل ذکر، تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور حضور نے یہی تو کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے اپنے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری ہدایت کے لیے میں تمہیں دو چیزوں کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عترت اہل بیت ہے۔ فرمایا جب تک ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، ذکر کے ساتھ بھی اور اہل ذکر کے ساتھ بھی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر لوگ آپ کو گمراہ نظر آتے ہیں، لوگ آج آپ کو اگر جہالت میں ڈوبے نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو تو تھام لیا لیکن اہل بیت کا دامن نہیں تھاما، اہل بیت کے دروازے سے وہ دور ہے، اور قرآن پھر ان کی ہدایت بھی نہیں کرتا ہے جو اپنے آپ کو اہل ذکر کے، جنہوں نے اس ذکر کو بتانا تھا۔
اب دیکھیے نا، آپ جب کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں دنیا کے مسئلے میں، صحت کے معاملے میں آپ بہتر سے بہتر ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، تو دین کے معاملے میں آپ دین کس سے لیں گے؟ کیا دین کسی کم علم رکھنے والے سے لیں گے، یا دین بالکل علم نہ رکھنے والے سے لیں گے؟ دین کسی عالم سے لیں گے یا کسی جاہل سے لیں گے؟ دین کیا اس سے لیں گے جو یہ کہے گا کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، یا دین اس سے لیں گے جو خود کہے گا کہ ہمیں تو اس مسئلے کا جواب نہیں پتا، اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ جب ہم سے پوچھا جائے اور جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہو اور ہمارے سامنے علی ابن ابی طالب بھی موجود نہ ہو، اہل ذکر موجود نہ ہو۔ خدا نہ کرے، وہ دعا کرتے رہے کہ خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہم سے کچھ سوال کیا جائے اور ہم اس سوال کا جواب نہ دے سکیں اور علی ہماری مدد کے لیے بھی موجود نہ ہوں۔ اب جو خود یہ اعتراف کر رہے ہوں کہ ہم نہیں جانتے، علی بن ابی طالب کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں جانتے، یا اہل بیت کے مقابلے میں ہمارا علم بالکل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب عقل، ہر باشعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہتر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صحت کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، قانونی معاملہ ہوگا آپ بہتر سے بہتر وکیل کے پاس جائیں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں اگر وکیل کمزور ہوگا تو آپ کیس ہار جائیں گے، اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کیس ہار جائے۔ اگر دنیا کا کیس آپ نہیں ہارنا چاہتے تو آخرت کا کیس کیا کم اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اس کو ہارنے پر تلے ہیں؟ اور اگر آخرت کا کیس آپ ہارنا نہیں چاہتے تو آخرت کے لیے دین ان سے لیں کہ جو سب سے بہتر ہے، جو اہل ذکر ہیں، جن کا دروازہ قرآن دکھا رہا ہے، جن کے گھر کا راستہ قرآن بتا رہا ہے۔ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر فقط یہ نہیں کہ اہل ذکر کا ذکر کیا بلکہ اہل ذکر کی طرف رہنمائی بھی کی ہے۔ حضور نے وہ دروازہ دکھایا ہے، حضور نے ایک ایک کو دکھایا ہے۔ میرے بعد علی ہوں گے، ان کے بعد حسن مجتبی ہوں گے، ان کے بعد حسین شہید کربلا ہوں گے، پھر علی زین العابدین ہوں گے، پھر محمد باقر ہوں گے، پھر جعفر الصادق ہوں گے، پھر امام موسیٰ کاظم ہوں گے، پھر علی رضا ہوں گے، اور ان کے بعد ان کا فرزند امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک۔ یہ سب اہل ذکر ہیں، یہ سب اللہ کے مدرسے سے علم حاصل کر کے آئے ہیں، یہ سب الہی مدرسے کے پڑھے ہیں، دنیا کے کسی استاد سے اہل ذکر نے نہیں پڑھا۔ اہل بیت کسی کے سامنے زانوے ادب یا زانوے تلمذ انہوں نے طے نہیں کیا، دنیا میں آ کر انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، یہ اللہ کے مدرسے سے سیکھ کر آئے ہیں۔ چونکہ ضروری یہ تھا کہ جب اللہ دو چیزیں ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے تو خدا ان کی حفاظت کرے۔ قرآن کی حفاظت تو خدا نے ذمہ لیا کہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب ضروری یہ تھا کہ جب ذکر اللہ نازل کرنے والا ہے اور اہل ذکر بھی اللہ نے ہی بھیجے ہیں تو اہل ذکر کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ لے، لہذا اہل ذکر کی حفاظت آیت تطہیر میں آج بھی موجود ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پاک و پاکیزہ ہیں، رجس ان سے دور ہے، رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ نجاست، برائی، شرک، کفر، کوئی برائی، کوئی رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ میں نے انہیں معصوم بنایا ہے، انہیں عصمت دی ہے، انہیں میں نے پروٹیکٹ کیا ہے، چونکہ انہوں نے تمہاری ہدایت کرنی ہے، اور ہادی ہو ہی وہ سکتا ہے جو خود پروٹیکٹڈ ہو، جو خود یہ کہتا نظر آئے کہ کبھی کبھی مجھے بھی شیطان بہکا دیتا ہے اور شیطان کا کبھی کبھی غلبہ مجھ پر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اسے دین لیا جائے کہ جو خود یہ کہتا نظر آئے کہ میں بھی بہک جاتا ہوں، شیطان مجھ پر بھی غالب آ جاتا ہے؟ دین کس سے لیا جائے؟ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یا یہ پیغام جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے ہر اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ صحت کے معاملے میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جو غلطی نہ کرے۔ آپ کسی ایسے سرجن کے پاس نہیں جائیں گے جو سرجری کرتے ہوئے کینچی اندر چھوڑ دے، جو غلطی کرے آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ صحت کا معاملہ ہے، جو دین میں خود یہ کہے کہ کبھی کبھی میں بھی بہک جاتا ہوں، کبھی کبھی میں بھی غلطی کر دیتا ہوں، کبھی کبھی میں بھی صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ اب بتائیے کیا دین اس سے لیا جائے کہ جو خود کہے کہ میں بہک جاتا ہوں؟
یا دین اس سے لیا جائے کہ جن کے بارے میں خدا یہ کہتا ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ ہیں، ان کی عصمت میری طرف سے ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، جیسے ذکر کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، اسی طرح اہل ذکر کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے لیا ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے تا قیام قیامت قرآن محفوظ ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح تا قیام قیامت موجود بھی ہیں اور عصمت بھی ان کے پاس ہے۔ شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا، رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا، کوئی برائی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ گویا جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ان سے دور ہیں۔ اب یہ آپ خود سوچئے کہ ان سے کون کون دور ہے اور کیا کیا دور ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا نا کہ انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت ہم نے رجس کو تم سے دور رکھا ہے اور تم ایسے پاک و پاکیزہ کیا ہے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اب جو کچھ ان سے دور ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز رجس میں آتی ہے، اور جو ان سے دور ہے اور دنیا داروں سے دین لے رہے ہیں ان کے دین کا پھر کیا کہا جائے؟ چونکہ دین کہ جو خود قرآن ہے، ذکر ہے، اور اہل ذکر نے چونکہ ضروری یہ ہے کہ وہ ذکر جو قرآن کی صورت میں ہے اس کو سمجھانے والا اس پوری کتاب کا علم رکھتا ہو، والراسخون فی العلم میں ہونا چاہیے۔ وہ جو خود قرآن کو نہ سمجھتا ہو، جو خود فرمان خدا کو نہ سمجھتا ہو، وہ دوسروں کی ہدایت کیا کرے گا؟ لہذا ضروری یہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امر کو یقینی بنایا کہ جب ذکر نازل ہوا ساتھ اہل ذکر کو بھیجا اور پوری کائنات کو اہل ذکر کا محتاج بنا دیا، اس دروازے کا فقیر بنا دیا۔ قرآن حکیم میں مختلف قسم کی آیات ہیں، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں متشابہات کو کیوں رکھا، متشابہ آیات کو کیوں رکھا ہے جن کے معنی واضح نہیں ہیں، تو معصوم نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں متشابہات کو رکھ کر تمہیں ہم اہل بیت کا غلام بنا دیا ہے، ہم اہل بیت کا محتاج بنا دیا ہے، چونکہ ہم ہیں اہل ذکر اور یہ ہے ذکر۔ جب تمہیں پتہ نہیں ہوگا، جب تم خود کنفیوز ہو جاؤ گے، جب متشابہات کے معنی تمہیں پتہ نہیں چلیں گے، تو تمہیں اس دروازے پر آنا پڑے گا جو اہل ذکر کا دروازہ ہے۔ رہنمائی ان سے لینا پڑے گی جو جانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں۔ دنیا میں آ کر انہوں نے اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا۔ امیر المومنین تبھی تو کہتے تھے کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، پیغمبر اکرم نے مجھے علم ایسے دیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ اور پھر یہی اہل ذکر تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ امیر المومنین سے لے کر بعد میں آنے والے تمام ائمہ، گو کہ یہ دعویٰ علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی نے نہیں کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جاؤں۔ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا مولا علی کے علاوہ، لیکن اس مقام پر ہر امام فائز تھے اور فائز ہیں۔ ہر امام یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو، اور تاریخ گواہ ہے جب بھی، جس وقت بھی، جس کسی نے بھی پوچھا امام نے اسے فوراً جواب دیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ بعد میں آنا، کتاب دیکھیں گے، کسی سے پوچھیں گے، سوچیں گے، کبھی نہیں کہا، چونکہ یہ اہل ذکر ہیں، ذکر کے جاننے والے ہیں، خدا نے انہیں پڑھا کر بھیجا ہے، علم نبی کے وارث ہیں یہ، اور اس گھرانے کا ہر فرد، ہر امام اسی مقام و مرتبے پر فائز ہے جس مقام و مرتبہ پر رسول اللہ تھے علم کے حوالے سے، علی بن ابی طالب تھے علم کے حوالے سے، یا بعد میں آنے والے ائمہ۔ شجاعت ہو، سخاوت ہو، علم ہو، ہر امام اسی مقام و مرتبہ پر فائز ہوتا ہے کہ جو ایک ہادی کے لیے ضروری ہے، چونکہ اس نے ہدایت کرنی ہے، اس نے تبلیغ کرنی ہے، اس نے انسانیت کو انسانیت سکھانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ ان کی ایج کوئی کیوں نہ ہو، ان سے جب بھی پوچھا جائے یہ جواب دیتے ہیں۔ امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا بھی یوں سمجھیے کہ بچپنا ہے،
چونکہ 5 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب 8ویں امام کو مدینہ سے خراسان بلا لیا گیا، اور پھر 3 سال امام خراسان میں زندہ رہے 8ویں امام، اور ان کی شہادت ہوگی۔ امام کی شہادت کے بعد امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے بغداد بلا لیا گیا۔ امام کا بھی بچپنا تھا، اور ایک دفعہ ہوا یہ کہ امام موجود ہے ایک جگہ پر، اور یہ دیکھیے کہ اہل ذکر کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کہ بچپن ہو، جوانی ہو، لڑکپن ہو، بڑھاپا ہو، وقت کے ساتھ ساتھ علم بڑھتا ہے۔ یہ عام انسانوں کے لیے علم سیکھنے سے بڑھتا ہے، یہ عام انسانوں کے لیے۔ بچپن میں علم کم ہوگا، سیکھیں گے جوانی میں زیادہ ہو جائے گا، اور سیکھیں گے اور بڑھتا جائے گا۔ علم بڑھتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جوں جوں عمر بڑھتی ہے، ایج بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے۔ ائمہ کے لیے یہ نہیں ہے، یہ اگر آغوش مادر میں ہو تو بھی عالم ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر عیسیٰ آغوش مادر میں یہ علم رکھتے ہیں کہ بول بھی سکتے ہیں، اور یہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو یہ تو عیسیٰ کے بھی سردار ہیں۔ عیسیٰ جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ فرزند زہرا ہے، وہ حجت خدا حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ تو انسانیت کو ان کے در کا محتاج بنایا، چونکہ یہ علم رکھتے ہیں، اور پھر عمر کی قید نہیں ہے ان کے لیے۔ امام موجود ہیں بغداد میں، مامون اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہے، شکار کے لیے جا رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں موجود ہیں، جہاں پر بچے کچھ کھیل رہے تھے امام بھی وہیں موجود تھے۔ جب مامون کا قافلہ آتا دیکھا، ہٹو بچوں کی صدائیں، بادشاہ وقت آ رہا ہے، تو بچوں کو ہٹا دیا گیا، راستہ صاف کر دیا گیا، مگر امام محمد تقی الجواد وہیں موجود ہیں۔ امام اسی جگہ کھڑے رہے۔ مامون اپنی سواری پر سوار تھا اور قریب آیا، اور آ کر پوچھتا ہے کہ جانتا تھا، چونکہ خود بلانے والا تھا، مدینہ سے خود بغداد میں مامون نے بلوایا۔ سوال کیا کہ جب مجھے دیکھ کر سب بچے دور ہو گئے، راستہ صاف کر دیا، سب بچوں کو ہٹا دیا گیا، تو آپ کیوں نہیں ہٹے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اہل بیت کے خاندان کے افراد بھی دیگر افراد کی طرح ہوتے ہیں، دیگر بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اہل ذکر ہیں، اللہ نے انہیں فضائل و کمالات دے کر بھیجا ہے، کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، دنیا کی راہبری و رہنمائی دے کر بھیجا ہے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا مامون نے کہ جب سب ہٹ گئے اور راستہ صاف کر دیا، آپ کیوں نہیں ہٹے؟ اب دیکھیے بچپنا ہے امام کا، انتہائی اطمینان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، نہ تو راستہ تنگ ہے کہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے تمہارا قافلہ گزر نہیں سکتا، تمہاری سواری گزر نہیں سکتی، راستہ وسیع ہے، وسیع و عریض ہے، تم آرام سے گزر سکتے ہو، لہذا میرے کھڑے ہونے سے تمہارا راستہ بند نہیں ہے، نہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، لہذا میں کیوں ہٹوں؟ اور دوسری بات یہ ہے، اب یہ توجہ فرمائیے گا، امام فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تجھ سے حسن ظن ہے کہ جب میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو میرے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یا تو میں تجھے تکلیف پہنچاؤں، میں تجھے اذیت دوں، تو جواب میں تو کچھ کرے، لہٰذا میں تجھ سے کیوں ڈروں، خائف کیوں ہوں، خوف زدہ کیوں ہوں؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر مجھے ڈرنے کا، مجھے خوف کیوں ہو؟ ڈرنے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ پھر مامون متاثر ہوا، جب یہ بات سنی، یہ دلائل سنے، یہ آرگومنٹ سنے، تو مامون سمجھ گیا کہ ان کا مقام کچھ اور ہے۔ دنیا کے بچے دنیا میں آ کر علم سیکھتے ہیں، ان کا مقام اور ہے، ان کی ذہنی پختگی کچھ اور ہے، یہ تو خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ خیر مامون گزر گیا، اپنے شکار پر جا رہا تھا، وہ چلا گیا۔ جب شکار کر کے واپس آ رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ امام وہیں موجود ہیں، اسی مقام پر امام موجود ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں۔ اب وہ امام کے قریب آیا
چونکہ جاتے ہوئے وہ دیکھ چکا تھا، امام کی شان دیکھ چکا تھا، مقام و مرتبہ دیکھ چکا تھا. واپسی پر قریب آیا، مٹھی اس نے بند کی ہوئی تھی، اور امام کے سامنے اپنا ہاتھ کر کے بند مٹھی کر کے کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. گویا مامون کی معرفت کا علم عالم یہ تھا. لوگ تو اسے بہت علم دوست کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بہت مناظرے ہوئے اور اس کے زمانے میں بہت علم کو ترویج ہوئی. تو جب امام کے قریب آیا اور بند مٹھی امام کے سامنے کی، امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی، اور کہا کہ یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. گویا وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید معاذ اللہ الیاذ باللہ امام جانتے نہیں ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. چونکہ اس کے سامنے دنیا کے رہبر اور رہنما تھے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حجت خدا ہیں. یہ جیسے سامنے دیکھتے ہیں یہ ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں علم دے رکھا ہے، آنے والے واقعات و حالات کا بھی ان کے پاس علم ہے، دینے والا خدا ہے. تو جو آنے والے واقعات و حالات کا علم رکھتے ہیں وہ یہ کیسے نہیں جانتے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. بہرحال مامون نے مٹھی آگے کی، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. امام مسکرائے، مسکرا کر مامون کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں اللہ نے اپنی کائنات میں جہاں پر خشکی رکھی ہے وہاں پر تری بھی ہے، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں. سمندر کے اندر اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا، آبی مخلوق ہے. پھر دنیا میں کچھ حکمران ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو شکار کا شوق ہوتا ہے، وہ باز لے کر شکار کے لیے نکلتے ہیں اور باز کو شکار پر چھوڑتے ہیں تاکہ وہ کچھ جائے اور شکار کر کے لے آئے. اور وہ مچھلیاں کہ جو پانی سے باہر آتی ہیں وہ باز اس طرح سے تیزی سے جھپٹتا ہے ان مچھلیوں پر کہ اس مچھلی کو وہ پکڑ لیتا ہے اور لا کر اس حکمران کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے. حکمران اس مچھلی کو کہ جو شکار باز لے کر آیا ہے اپنی مٹھی میں بند کر لیتے ہیں اور حجت خدا کا امتحان لیتے ہیں. اللہ اکبر. بچپن ہے امام کا بھی. مامون کو یہ نہیں بتایا کہ تمہاری مٹھی میں مچھلی ہے، حالانکہ یہ کہتے تو اس کو اس کے سوال کا جواب مل جانا تھا. امام نے اس کو ایسا جواب دیا کہ گویا اس کو اپنے سوال پر شرمندگی ہوگی کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس، ہم جانتے نہیں، ہم ہی تو اہل ذکر ہیں. قرآن کی تفسیر ہم جانتے ہیں، جتنے علوم میں ہم جانتے ہیں. چونکہ قرآن حفظ کرنے والے اور ہیں، قرآن کے حافظ اور ہیں اور قرآن کے محافظ اور ہیں. حافظ ہونا آسان ہے، قرآن حکیم کو حفظ کر لینا آسان ہے، لیکن قرآن کا محافظ بننا مشکل ہے. اگر قرآن کی حفاظت کسی نے کی ہے تو خاندان عصمت و طہارت نے کی ہے. حافظ تو اس طرف بھی تھے، کربلا میں کتنے بڑے بڑے حفاظ تھے جو نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے پر تول رہے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. بڑے بڑے حفاظ نے، بڑے بڑے نمازیوں نے، بڑے بڑے عبادت گزاروں نے، بڑے بڑے قرآن کے قاری تھے اس طرف فوج یزید میں. لہذا یہ اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں پر یہ قرآن کے حافظ ہیں وہیں پر یہ قرآن کے محافظ ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح قرآن پر ظلم ہوا، جس طرح قرآن مظلوم ہے، بالکل اسی طرح اہل بیت بھی مظلوم ہے. قرآن کو کبھی نیزوں پر اٹھایا گیا، قرآن پر ظلم کیا گیا، کبھی قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا، یہ بھی قرآن پر ظلم ہے. ذکر پر ظلم ہے، اور کبھی اہل ذکر پر ظلم کیا گیا. یہ ظلم ہی تو تھا. اللہ نے جنہیں ہادی بنا کر بھیجا، اللہ نے جنہیں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، ایک ایک کر کے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا. رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ مصائب کا پہاڑ تھا جو ٹوٹ پڑا اہل بیت پر. خاتون جنت کے دروازے پر اہانت کرنا، دروازے کو جلایا جانا، کیا یہ کم مصیبت تھی؟ امیر المومنین کی اہانت کرنا، 25 سال مولا علی ابن ابی طالب کا گھر میں بیٹھنا، پھر بعد میں امام حسن کو زہر کا دیا جانا، کربلا کا بپا ہونا، نواسے پیغمبر کا پورے خاندان سمیت
اصحاب سمیت، جانثاروں سمیت، بیٹوں بھتیجوں سمیت اپنی جان آفرین کے سپرد کر دینا، مستورات کا قید کر لیا جانا، کیا یہ کم ظلم تھا؟ لیکن ظالم یہاں بھی نہیں رکا، کربلا پر بھی نہیں رکا، بعد میں آنے والے ائمہ کو بھی اسی طرح راستے سے ہٹا دیا گیا، ہر امام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ 8ویں امام کہ جن کی شہادت کے ایام ابھی گزرے ہیں، آج ان کے فرزند کی شہادت ہے۔ آج امام محمد تقی کی شہادت ہے، جہاں پرسہ آج امام علی رضا کو دینا ہے ان کے فرزند کا، جہاں آج پرسہ خاتون جنت کو دینا ہے، اس معصومہ بی بی کو پرسہ دینا ہے ان کے فرزند کا، امام تقی کا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی امام کو مدینہ چھڑوایا گیا تو ہر امام کا معمول یہ تھا کہ آخری وقت اپنے نانا کے مزار پہ جایا کرتے تھے، نانا کی زیارت کے لیے، سلام آخر کے لیے۔ جب نواز رسول نے مدینہ چھوڑا، اسی طرح جیسے ماں کی قبر پر گئے، نانا کے مزار پر بھی گئے تھے اور یہ کہا تھا، نانا آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، آپ کے لخت جگر کو آپ کے شہر سے دور کیا جا رہا ہے۔ نانا آپ زندہ تھے تو میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تھا، آپ دنیا سے گئے میں آپ کی قبر پر آیا کرتا تھا، لیکن نانا اب حسین آپ کی قبر پر نہیں آ سکیں گے۔ آخری وداع کیا اپنے نانا کے ساتھ۔ جب امام رضا کو مدینہ چھڑوایا گیا تو امام بھی خراسان جانے سے پہلے امام بھی نانا کی قبر پر آئے، خاتون جنت کی قبر پر آئے، سلام کیا، اور نانا کی قبر پر آ کر درد دل بیان کیا۔ نانا وہ شہر کے جہاں پر آپ کا مزار ہے، وہ شہر جہاں پر ہماری جدہ کی قبر ہے، جہاں پر امام حسن، امام علی زین العابدین، امام محمد باقر، ان بزرگ شخصیات کی قبور ہے، نانا مجھ سے وہ شہر چھڑوایا جا رہا ہے۔ خوب گریہ کیا تھا امام علی رضا نے، اور جب گریہ کر کے ہٹ رہے تھے، امام تقی وہاں موجود تھے، 5 سال کا سن تھا امام کا، دیکھ رہے تھے اپنے بابا کو کہ کس طرح میرے بابا نانا کی قبر پر جا کر گریہ کر رہے تھے، اور کتنا کٹھن تھا میرے بابا کے لیے اپنے نانا کا شہر چھوڑنا۔ 5 سال کی عمر میں ہمارے نویں امام سب دیکھ رہے تھے، گویا یہ وہ امام ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے بابا کی زندگی میں یتیم ہو رہے تھے، چونکہ آج کے بعد بابا کی ملاقات پھر نہیں ہونا تھی، آج کے بعد 8ویں امام کی زیارت پھر نہیں ہونا تھی ان کی زندگی میں۔ لہذا جب امام رضا نانا سے سلام آخر کر کے آئے، روایت یہ کہتی ہے کہ امام محمد تقی 5 سال کی عمر بابا کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئے اور رو رو کر گویا کہہ رہے ہیں، بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بابا میں یتیم ہو جاؤں گا، بابا ہمارا کون خیال رکھنے والا رہے گا؟ بابا آپ چلے جائیں گے، ان مخدرات عصمت کا کیا بنے گا؟ عزیزانو، مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے کہ جس طرح امام محمد تقی اپنے بابا کے ساتھ لپٹ گئے تھے وقت آخر، بالکل اسی طرح عصر عاشور کے وقت جب نواسے پیغمبر سب مرا کے، علی اکبر، قاسم، اون محمد، حبیب، بریر، مسلم، ہر سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں بچا تھا نواسے پیغمبر کا۔ جب آخری وقت گھوڑے پر سوار ہوئے اور چاہتے تھے کہ میدان کی طرف جائیں کہ ذوالجناح رک گیا تھا، چلتا نہیں تھا، امام نے ذوالجناح سے کہا کہ میں جانتا ہوں تو سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کر میرے ساتھ تھک گیا ہے، تو بھی پیاسا ہے، تو بھی بھوکا ہے، میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، لیکن دیکھ کچھ دیر کا مہمان ہے یہ غریب، اور تجھے زحمت فقط جانے کی دینی ہے، واپسی کی زحمت نہیں دوں گا۔ عزادارو، یہ کہنا تھا کہ ذوالجناح کی گردن جھک گئی تھی، گویا بے زبان نے اپنی زبان میں کہا میں رکا نہیں ہوں، نہ تھکا ہوں، اور نہ خدا نہ خواستہ کسی اور وجہ سے میں
جانا نہیں چاہتا. آقا ذرا میری ٹانگوں کی طرف تو دیکھے. جب آقا نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سالہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہے اور رو رو کے کہتی ہے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو میدان کی طرف نہ لے کے جانا، میں جانتی ہوں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. میرے بابا جب میدان میں جائیں گے سکینہ یتیم ہو جائے گی، میرے بابا پھر واپس نہیں آئیں گے. عزادارو بالکل اسی طرح آج مدینہ میں امام تقی اپنے بابا کے ساتھ لپٹ گئے تھے اور رو رو کر گویا کہہ رہے تھے بابا کو رضا نہ جائیے، بابا میں یتیم ہو جاؤں گا. اور عزادارو پھر وہی ہوا. 3 سال کے بعد جب 8ویں امام کو زہر دیا گیا اور امام کو زہر دیے جانے کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی، امام تقی کو بھی مدینہ چھڑوایا گیا اور امام کو بغداد بلایا گیا. اور پھر ظالم نے جیسے ہر امام کو یکے بعد دیگرے شہید کیا گیا زہر دے کر. پھر جب وہ وقت آیا 25 سال کی عمر میں، یہ وہ امام ہیں ہمارے امام تقی الجواد، ہمارے 9ویں امام. یہ وہ امام ہیں کہ جن کی عمر سب سے کم تھی 25 سال کی عمر میں. چونکہ امام کی ولادت 195 ہجری میں ہے اور 220 ہجری میں امام کو شہید کر دیا گیا. اور یہ وہ امام کے 25 سال کی عمر میں جنہیں ایسے زہر سے شہید کیا گیا. روایت کہتی ہے اگر اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا سمندر کی مچھلیاں مر جاتی. ایسا زہر معتصم، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے ایسا زہر دیا امام محمد تقی الجواد کو. اس زہر کا اثر تھا کہ گویا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنا شروع ہوئے. 25 سال کی عمر میں گویا امام شہید ہوئے. لیکن میں ایک بات کہوں گا، میں کہوں گا اے میرے 9ویں امام، آپ کی مظلومیت بہت ہے. آپ کو بچپن میں آپ کے بابا سے محروم کیا گیا، آپ بچپن میں یتیم ہو گئے، 25 سال کڑی الجوانی میں آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن مولا آپ کے بیٹے امام علی نقی آئے تھے، آپ کو غسل و کفن بھی دیا، آپ کا جنازہ بھی پڑھایا، آپ کو دفن کی بھی کیا. ہائے رے غریب کربلا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ہائے رے حسین غریب اور جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا. بیٹا تو تھا لیکن بیٹا نہ دفن کر سکا اور نہ کفن پہنا سکا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلاب ینقلبون. ماتم امام تقی. مولا تقی مولا تقی مولا تقی مولا تقی ہائے ہائے تقی ہائے ہائے تقی مظلوم 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 سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے. سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے. غم نال تقی تیرا غم نال تقی تیرا کائنات پہ چھایا ہے. سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے. سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے. بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے. بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے. تجھے زہر جوانی میں تجھے زہر جوانی میں ظالم نے پلایا ہے. سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے. سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے.
قسمت کا دیا تو نے دھوکے سے بجھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، پردیس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا، پردیس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا، جب وقت شہادت کا، جب وقت شہادت کا مظلوم کے آیا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، زندان میں رو رو کے کہتے تھے تقی مولا، زندان میں رو رو کے کہتے تھے تقی مولا، عابد کی اسیری نے، عابد کی اسیری نے ہائے مجھ کو رلایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، جیسے رب سے نکیروں تھے بغداد میں آئے ہیں، جیسے رب سے نکیروں تھے بغداد میں آئے ہیں، مولا کا جنازہ یوں، مولا کا جنازہ یوں مولا نے پڑھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے مولا جواد اپنی بخشش کے لیے کافی ہے، مولا جواد اپنی بخشش کے لیے کافی، جو اشک تیرے غم میں، جو اشک تیرے غم میں آنکھوں نے بہایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا